السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل زد بی آفیشیل ناول۔ کیا مصیبت ہے، اس گاڑی کو بھی ابھی ابھی خراب ہونا تھا۔ یہاں تو موبائل کے نیٹ ورک بھی نہیں آ رہے۔ مدد، کیا خاک آئے گی؟ فون کان سے ہٹاتا وہ غصے سے بولا اور پھر ارد گرد پھیلے گھنے جنگل کو دیکھنے لگا۔ سر، میرا فون بھی نہیں لگ رہا۔ اب یہی حل ہے کہ کسی مسافر سے مدد لے لی جائے۔ ڈرائیور کان سے موبائل ہٹاتے ہوئے بولا۔ یہاں دن چڑھتے کوئی نہیں آتا، شام ڈلے تو بہت دور کی بات ہے۔ نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات، کس سے مدد لیں گے؟ زنفر ایوان نے کوف سے کہا، سنا ہے یہاں پہ ہونے والے واقعات میں زیادہ تر لوٹ مار بھی ہے۔ یہ مشرقی وسط کا گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل سے اس پار سیر و تفریح کے مقام ہیں۔ چھوٹی گاڑیاں کم ہی گزرتی ہیں، جبکہ بڑی گاڑیاں سیکیورٹی کے ساتھ، وہ بھی دن میں۔ وہ اپنی طرف سے مزید معلومات اپنے کم عقل ڈرائیور کو دیتا بولا، جو چپ ہو گیا تھا۔ زنفر ایوان کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایک جانا مانا نام تھا۔ ایوان انڈسٹری کا اکلوتا وارث، ایک کامیاب بزنس مین جس نے اپنا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ وہ اپنا ہوٹل بنانا چاہتا تھا، ایسی جگہ جہاں دور دور تک کوئی رہائش نہیں تھی۔ لوگوں کے لیے وہ اپنے اسی پروجیکٹ پہ کام کرنے جا رہا تھا جب رستے میں جنگل کے بیچ ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اور وہ خود بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنے، اس کا گورا رنگ اور خوبصورتی سے کٹے بال، ہاتھ میں پہنے کالے رنگ کی گھڑی اور کالے ہی جوتے اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ آنکھوں پہ لگے کالے چشمے نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ کسی بھی لڑکی کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے اس کا اسٹائل ہی کافی تھا، اور اوپر سے اس کی شہرت کے ساتھ اس کا پیسہ۔ لڑکیاں تو اس پر سے خود کو وارنے کو بھی تیار تھیں۔ سر، ہمیں ایک بڑی گاڑی آتی دکھائی دے رہی ہے، ڈرائیور بھاگا بھاگا آتا بولا۔ تو کوشش کرو جتنی جلدی ہو سکے ان سے مدد لینے کی، اب کیا ہی رہنا۔ زنفر نے ڈرائیور کو گھورتے ہوئے کہا، جی سر۔ ڈرائیور نے شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اسے بھی ڈر تھا کسی نے یہاں اکیلے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گاڑی رکتی نہیں تھی، بس چلتی جاتی تھی۔ بہت سے واقعات ہوئے تھے جو اس جنگل کے بارے میں مشہور تھے۔ یہ کون ہے؟ گاڑی میں بیٹھے دو سیکیورٹی گارڈ الرٹ ہوتے آپس میں بولے۔ ایک ادھر ہی رکو، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے گاڑی روکنی نہیں چاہیے، خطرہ ہے جنگل کے بیچ۔ ایک لڑکے نے پیچھے سے آواز دی، پر مصیبت میں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ سلو کر دی۔ چپ کرو، سب ہو سکتا ہے کہ مصیبت میں ہو، ایک ٹیچر اٹھتا ہوا بولا۔ یہ تو ایوان گروپ کمپنی کے مالک ہیں۔ سب نے شکر کیا کہ چلو کسی کو تو پتہ تھا کون ہے۔ تبھی گاڑی ڈرائیور نے روک لی۔ سیکیورٹی گارڈ دروازے کے پاس آیا، کوئی بات کی، پھر اندر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے جنگل کے بیچ، اور جانا بھی ضروری ہے۔ ہاں تو بلا لو، میں جانتا ہوں سب کو۔ یہ یونیورسٹی کی بس تھی جو کہ سیر و تفریح کے لیے آگے جا رہی تھی، ٹیچر نے اٹھ کر کہا۔ وہ ٹیچر اٹھ کے دروازے تک آیا، زنفر کو خوشامد کہا، سر آئیے پلیز۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں چڑھا، سب لڑکیوں سمیت لڑکوں کے منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا پرسنالٹی ہے یار، ہائی یہ تو کوئی فلموں کا ہیرو لگتا ہے۔ لڑکیاں آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں اور زنفر کو دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ ساری گاڑی فل تھی سوائے ایک سیٹ کے جو خالی تھی۔ سر یہاں بیٹھ جائیے، یونی کے ٹیچر نے ایک سیٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا، جہاں پر ایک لڑکی شاید گہری نیند منہ کھولے سو رہی تھی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ زنفر اس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چلو جلدی نکلو یہاں سے، ڈرائیور کو اشارہ کرتے سیکیورٹی گارڈ بولا۔ سب کی توجہ زنفر پہ تھی اور لڑکیاں اسے دیکھ کے پاگل ہو رہی تھی۔ 10 منٹ گاڑی چلنے کے بعد ایک دم سے گاڑی کو بریک لگی۔ سامنے کوئی روڈ پہ نیچے پڑا تھا۔ کیا ہوا قادر؟ سیکیورٹی گارڈ نے ڈرائیور سے پوچھا۔ باہر کوئی روڈ کے بیچ میں پڑا ہے۔ جھٹکے سے گاڑی رکنے پہ اس لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم ہکا بکا سی اپنے برابر بیٹھے اس انسان کو دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اچانک کون آ بیٹھا جسے وہ نہیں جانتی تھی؟ یونی کا تو وہ نہیں تھا، پھر یہ کون تھا؟ اجنبی جو سوٹ بوٹ پہنے اچانک اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ وہ نیند سے جاگے دماغ کو ٹھکانے پر لاتی سوچ ہی رہی تھی، تبھی گہما گہمی مچ گئی۔ میں دیکھ کے آیا، گاڑی کا دروازہ بند کرو، ایک گارڈ اترتا ہوا بولا۔ ابھی دروازہ آدھا کھلا ہی تھا کہ کسی نے گارڈ کے اوپر بندوق تان لی اور 8-10 لوگ اسلحے کے ساتھ گاڑی میں چڑھ گئے۔ لڑکیوں نے چیخنا شور مچانا شروع کر دیا۔ چپ کرو سب، نہیں تو میں ایک ایک کا بھیجا اڑا دوں گا، اس نقاب پوش آدمی نے دہشت ناک آواز میں اعلان کیا۔ ایک دم سے شور بند ہو گیا، سب ڈرے سے میں بیٹھے تھے۔ کیسے چپ کراؤ گے؟ ہاں کیا کرو گے، مارو گے؟ زنفر چپ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی غلطی کسی کی جان لے لے، پر ساتھ بیٹھی میڈم کو سپر گرل بننے کا شوق تھا، جو ایک دم سے کھڑی ہوتی بے خوفی سے بولی،
تم ہوتے کون ہو جاہلو؟ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں تمہارے جو لوٹ لوٹ کے کھاتے ہو، معصوموں کی جان لیتے ہو، دل نہیں کانپتا تمہارے گھر میں تمہارے اپنے نہیں؟ اے چپ کر! سامنے کھڑا شخص غراتا ہوا اس لڑکی کی طرف آیا۔ بندوق کی نالی اس لڑکی کی طرف تھی تو ایک دم زنفر کھڑا ہو گیا۔ غلطی ہو گئی ہے، جانے دے، بس وہ اتنا ہی بولا۔ اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ نقاب پہنے لڑکے نے ہاتھ میں پکڑی گن نیچے کی اور زنفر کو دیکھ کے کہا، یہ ایوان کمپنی کا مالک ہے۔ تبھی اس کے پیچھے جو کھڑا تھا اس نے کہا، گاڑی روک، اوئے گاڑی روک! ڈرائیور پر گن لے کے وہ چلایا تھا، اتار اس کو، مصیبت بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ ایک نقاب پوش بولا، اے تم لوگ پاگل ہو کیا؟ وہ لڑکی پھر سے سپر گرل بننے کے لیے آگے ہوئی۔ اوئے اس کو بھی اتار، جنگل کے جانوروں کے ساتھ چڑھے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ پیچھے کھڑے زنفر کے سیکیورٹی گارڈ نے اپنی سی کوشش کی، پر 8-10 لوگ سوار تھے گن پوائنٹ پر ان کو یرغمال بنانے کے لیے۔ اس سے سب بیکار تھا، کسی کی بھی جان جا سکتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے زنفر اور اس لڑکی کو باہر نکال دیا، گن ان کے سر پر رکھے۔ وہ کچھ دور ان دونوں کو چھوڑنے آئے۔ سب دبی دبی سی آواز میں چلا رہے تھے، دونوں کے ہاتھ باندھ دیے تھے درخت کے ساتھ۔ چھوڑو مجھے پاگل لوگوں، جاہلوں، کمینوں! وہ بولے ہی جا رہی تھی۔ اے اس کو چپ کروا، کتنا بولتی ہے؟ میں چلاؤں گی، کرو جو کرنا ہے۔ ہیلپ ہیلپ، کوئی ہے؟ تبھی ایک نے اس کے منہ پہ رومال باندھ دیا، اور جیسے ہی وہ رومال باندھنے لگے تبھی زنفر نے پیچھے سے اس کی ایک زوردار لات ماری۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے، اس سے پہلے وہ اور کچھ کر پاتا کسی نے اس کے سر میں پیچھے سے کچھ مارا اور اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام کا وقت ہونے لگا تھا، تبھی زنفر کی آنکھ کھلی تو سامنے درخت کے ساتھ وہ لڑکی بندھی نظر آئی۔ بے ہوش تھی، ابھی اسے ہوش نہیں آیا تھا اور زنفر سے 2 قدم کی دوری پہ تھی۔ اس کی بکھری زلفیں، گورا رنگ، چھوٹی سی ناک اور گہری لمبی پلکوں والی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ وہی اس نے بھی کالے رنگ کی لانگ کرتی کے ساتھ جینس پہنی تھی، چھوٹا سا اسٹالر گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ ابھی وہ اس کی خوبصورتی کے سحر میں ہی گم تھا۔ جب وہ ہلکا سا ہوش میں آئی، آنکھیں کھولی تو اس کی نظر سامنے بندھے زنفر پہ پڑی۔ ایک دم چیخی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جیسے کوئی جن دیکھ رہے ہو؟ واٹ؟ زنفر کے منہ سے ایک دم نکلا۔ کیا واٹ؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، منہ اٹھا کے مجھے ایسے دیکھ رہے ہو؟ یہ نہیں کہ خود کو کھولنے کی کوشش کرو، ہمیں یہاں بچانے کوئی فورس نہیں آئے گی، اپنی مدد آپ خود کرنی ہوگی، تھوڑی ہی دیر میں رات ہو جائے گی۔ میڈم مجھے اچھے سے معلوم ہے ہم اس وقت گھنے جنگل میں ہیں، لیکن میں کوئی ہیرو نہیں جو ہاتھ کھول کر اچھل کود کرتے آپ کو بچا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے، سمجھ آئی؟ زنفر نے بفیں اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا تھا زیادہ ہیروئن بنو؟ باقی سب چپ تھے، تم بھی نہیں رہ سکتی تھی؟ بہت ہی ایٹیٹیوڈ ہے میڈم، کہ جیسے کوئی منسٹر ہو، انسان کہیں تو عقل استعمال کر لیتا ہے۔ اسے ادھار رکھنے کا کوئی خاص شوق نہ تھا، اس لیے بڑی ہی بے نیازی سے جواب دیتا اسے چڑھانے کی پوری کوشش کی۔ اوہو مسٹر، میری بات سنو۔ باقی سب ڈرپوک تھے لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتی، سمجھ آئی؟ میں ایک ایک کا منہ بھی توڑ سکتی ہوں۔ وہ اپنی قصیدہ خوانی میں لگی ہوئی تھی۔ نظر آ رہا ہے، زنفر نے ہلکی آواز میں کہا، نہیں تو وہ پھر شروع ہو جاتی۔ زنفر منہ پیچھے کر کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلانے لگا کہ رسی کھل جائے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ تم کیا منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے ہو؟ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں کو چپ کر کے سن لوں گی۔ زنفر نے اس کی بات نظر انداز کر کے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی، پھر وہ چپ کر گئی۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ ہلائے پر اس کی رسی کھل گئی، 1-2 بار زور لگانے سے۔ شاید وہ جلدی میں اسے ہلکا باندھ گئے تھے یا پھر لڑکی سمجھ کے کرم نوازی کر گئے تھے، اور اس نے ایک دم اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ دیکھو مسٹر ہیرو، تم سے نہیں ہو سکا نا، مانتے ہو نا اب حریم کو؟ جو تم نہ کر سکے وہ میں نے کر دکھایا۔ زنفر چپ کر کے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر اس کے قریب آئی۔ اندھیرا چھا رہا تھا اور ان کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ لوگ پتہ نہیں کہاں باندھ گئے تھے۔ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ باندھ رہے تھے۔ وہ زنفر کے قریب آئی، اس کے ہاتھ کھولے۔ جلدی چلو، اندھیرا چھا رہا ہے۔ اپنا آرڈر چھاتی وہ بائیں طرف جانے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے ہمیں رستہ ملے گا، زنفر نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ بھلا اس طرف سے سڑک آئے گی، چلو اب۔ دیکھو میری بات سنو، زنفر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا۔ دیکھو تم میری بات سنو، تمہیں کچھ نہیں پتا، ہاتھ تو تم اپنے کھول نہیں سکے، بھلا رستے کا کیا خاک پتہ ہوگا؟ 2 آدمی تم سے قابو نہ ہو سکے، کیا فائدہ اتنی جاندار باڈی کا؟ اتنے ہٹے کٹے ہو، آرام سے ان 2 کو ڈھیر کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اب الٹا مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ اس لیے میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو اور چلو میرے پیچھے پیچھے۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ مرد ہو اور زنفر نازک سی دوشیزہ جو پوری طرح اس کے رحم و کرم پر ہو۔ زنفر حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔
وہ اس کی تعریف کر رہی تھی یا اس پر چوٹ، زینفر سمجھ نہ سکا۔ جو لوگوں کو آرڈر دیتا تھا آج اسے کوئی آرڈر دے رہی تھی، پر اس وقت بات ماننا ہی ٹھیک تھا کیونکہ اس نے بات ماننی نہیں تھی۔ اوپر سے ٹھہری لڑکی ذات اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ضد بحث کرنے کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے چپ کر کے وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ میرے بڑے پالے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے، منٹ میں یوں چٹکیاں بجا کر میں سارے مسئلے حل کر لیتی ہوں اور میں ایک ایک کو اچھا خاصا سبق سکھا سکتی ہوں۔ ڈر کے مارے مجھے چھوڑ گئے ہیں کہ حریم سب کا صفایا نہ کر دے، اور پتہ ہے ایک بار میں نے گنڈے کی دھلائی کی تھی، یہ اس کے بڑے بڑے بال۔ دونوں ہاتھ سے اشارہ کر کے وہ بولی۔ زینفر نے ایک غصے والی نظر اس پر ڈالی۔ اچھا تھوڑے چھوٹے کر لو، اتنے اس کی بال، اور ایک دم پاگل سانڈ جیسا میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے پھر اٹھایا اپنا بیگ اور جو مارا قسمیں بڑا مزہ آیا مجھے، سیدھا ہو گیا تھا فوراً۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور بولے جا رہی تھی، میری بات سنو، ہم غلط رستے پر ہیں مجھے لگتا ہے۔ زینفر نے کھڑے ہو کے جنگل کو چاروں طرف سے دیکھتے کہا، کیوں تم ایلین ہو یا پھر غیب کا علم رکھتے ہو جو الہام ہوا ہے کہ ہم غلط ہیں؟ میں کبھی غلط نہیں ہوتی، اچھے اچھے لوگ مجھ سے مشورہ لینے آتے ہیں۔ تو زینفر کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ اس کی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں چمک دل لبھانے والی تھی۔ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ بولنا بھول گیا۔ چلو اب جہاں میں لے جاؤں۔ ویسے محترمہ، آپ کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ وہ اس کی اپنی ہی تعریفوں پر کوف سے بولا۔ محترم، یہ میاں مٹھو بننا نہیں کہلاتا، بلکہ اسے خود شناسی اور اپنے پر کانفیڈنس کہا جاتا ہے۔ اسے سمجھانے لگی، بائی دا وے، اسے خود شناسی نہیں خود پسندی کہا جاتا ہے، آپ میں جو کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ اتنا کہتا وہ تیز تیز قدم آگے بڑھنے لگا، بنا اس کی خونخوار نظروں کی پرواہ کیے بغیر۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا اور چاند اپنے چوبن پہ تھا۔ درختوں سے آتی روشنی چاند کی آنکھوں کو بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا ہم پہنچ پائیں گے، اندھیرا ہو گیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ایک دم رکتی، چاروں اطراف پھیلی وحشت اور گہرے اندھیرے کو دیکھ کے ڈری سہمی سی بولی، اب کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ آپ کو تو سب معلوم ہے، اب رات کو پہرے داری کرنا، آپ تو مہمان ہستی ہیں۔ زینفر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے گہری چوٹ کی۔ اب اتنی بھی نہیں ہوں، وہ بس تھوڑا اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ آپ کو نہیں لگتا اس جگہ کچھ زیادہ ہی ویرانی اور وحشت ہے؟ وہ معصوم سا چہرہ بنا کے بولی۔ چپ کرو ابھی، میں کرتا ہوں کچھ۔ زینفر نے کوشش کی، ادھر ادھر سے کچھ لکڑیاں اکٹھا کی، پھر کافی دیر پتھروں سے محنت کرنے کے بعد آخر کار وہ آگ جلانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ دور دور سے جنگلی جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی جو اور خوف زدہ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہے۔ بتا تو دیا، پھر کہے گا ہان بن رہی تھی، اب بھیگی بلی بن گئی ہے۔ نہیں حریم نہیں، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، وہ اسے دکھاؤ تم نہیں ڈرتی ورتی نہیں۔ ویسے اگر یہ ساتھ نہ ہوتا تو حریم تو اللہ کو کب کی پیاری ہو گئی ہوتی۔ وہ جلدی سے ایک ملکہ کی طرح اٹھ کے اترتی ہوئی اس کے پاس آئی، تبھی دور سے بھیڑیوں کی بولنے کی آواز آئی اور اس کی ایک دم چیخ نکلی اور زینفر گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی؟ وہ جلدی سے پلٹا۔ وہ مجھے وہ ارے کیا وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کس نے کہا تھا سپر گرل بنو، وہ بھی 8-10 ہتھیاروں سے لیس ڈاکوؤں کے سامنے؟ وہ بھی اب اچھے سے اس کا مذاق اڑاتا بولا، ابھی تو اسے موقع ملا تھا حریم کو چپ کروانے کا، کہیں بھی غلط ہوتا ہے مجھ سے رہا نہیں جاتا، اس لیے بے خوفی سے بول دیتی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں کو ڈبڈباتی بولی، ہر جگہ بولنا بھی ٹھیک نہیں، کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں خاموش رہنا پڑتا ہے، نہیں تو ایسی مصیبتیں نازل ہو پڑتی ہیں جن میں ہم پھنستے ہیں۔ زینفر نے اس کی حسین ڈبڈباتی آنکھوں کو دیکھ کے نرمی سے کہا، اچھا بھاشن مت دو، میں تو کبھی بابا کا لیکچر نہ سنوں، پھر تو تم کس کھیت کی مولی ہو۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی اور نیچے آنکھ کے پاس بیٹھ گئی۔ زینفر نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ وہ لڑکی ایک پل میں سچویشن کو بدل کے رکھ دیتی تھی۔ حریم خوف سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ بس جلد سے جلد اپنے اجاڑ ویران جگہ سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ اپنے خیالات اس سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اسے بتاتی اتنے اجڑے بیابانوں میں بدروحوں کا بسیرا ہوتا ہے اور آپ لاکھ بہادر سہی لیکن بدروح جناتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے خیالات سے خائف ہوتی وہ خاموش بیٹھی تھی۔ سردی کی شروعات ہو گئی تھی، رات کے پہر ٹھنڈ بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دم دور دراز سے آتی جانوروں کی آوازوں سے وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تمام جنگلی جانور اور درندے مل کر کورس میں رو رہے ہوں۔ ماحول اتنا ہیبت ناک تھا کہ حریم نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ زینفر اس کے چیخنے پر پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حریم کو کیسے خاموش کروائے۔ تبھی اس نے
حریم کے منہ پہ ایک دم ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری مہربانی ہوگی، چپ کر کے رات گزار لو، کیونکہ خود کو جنگلی جانوروں کا کھانا بننے کی دعوت دے رہی ہو۔ پہلے ہی کم مصیبت میں نہیں ہیں ہم، اب جو تم اور بڑھانے پر تلی ہو۔ زنفر کہتا پھر دھیرے سے اس کے منہ پہ سے ہاتھ ہٹا گیا۔ مجھے ان کی آوازوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اور ڈری سہمی اس کے قریب ہوتی بولی، کہاں گھس رہی ہو؟ دور ہٹ کر بیٹھ جاؤ چپ کر کے، میں جاگ رہا ہوں۔ تھوڑا ناراض لہجے میں کہتا اس نے ہاتھ میں ایک ڈنڈا اٹھایا اپنی حفاظت کے لیے، آگے سے اس کی نوک بنائی اور نیچے بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے قریب تھوڑے فاصلے پہ آ کر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ ڈری سہمی سی بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ہلکی ہلکی غنودگی میں چلی گئی۔ زنفر نے جب دیکھا تو قریب ہوتے اس نے اپنے کندھے کا سہارا دیا اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کر سو گئی۔ اس کی معصوم باتیں، اس کا معصوم سا چہرہ، اس پہ بکھرے بال اور چاند کی پڑتی روشنی۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کی اتنے قریب آئی تھی جسے وہ اتنی نزدیک سے دیکھ رہا تھا۔ صبح سے وہ جتنے پریشان کن حال کا سامنا کر رہا تھا اب تھک ہار کر نڈھال ہو چکا تھا، اور پھر کچھ غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند بھگانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، پھر اس کی خود کی آنکھ کب کی لگی اسے بھی پتہ نہ چلا۔ صبح ہلکی ہلکی سی روشنی چھا رہی تھی۔ جب زنفر کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ آس پاس کہیں نہیں تھی۔ ایک دم وہ اس کی فکر میں ہڑبڑا کے اٹھا، کہاں چلی گئی؟ حریم، حریم کہاں ہو؟ نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر ادھر ادھر فکر سے دیکھتا وہ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ تمہارا پہرا دے رہی تھی۔ اچانک اس کے پیچھے سے آتی وہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑی بول رہی تھی، پاگل ہو کیا تم؟ زنفر کی سانسیں بحال ہوئی تھی اسے دیکھ کے۔ پاگل میں نہیں تم ہو، الٹا اسے ہی ڈانٹتی بولی، کوئی تو لڑکا لڑکیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں مجھے ایک لڑکی کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے۔ اور پھر سے اس کے سامنے آتی اپنی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ کیسے خراٹے مار کے سو رہے تھے، جیسے کوئی سوئٹزرلینڈ میں گھومنے آئے ہو اور اپنی شاہی بستر پہ لیٹے ہو، حد ہوتی ہے۔ حریم نے عجیب سا منہ بنا کے زنفر کی نقل اتارتے کہا۔ زنفر اس کی باتوں کو سنتا بس خود پر صبر ہی کر سکتا تھا، پتہ نہیں وہ اتنی باتیں لاتی کہاں سے تھی۔ چلو اب جلدی کرو، کوئی رستہ ڈھونڈے یہاں سے نکلنے کا، ساری زندگی یہیں رہنے کا پروگرام ہے۔ وہ پھر آرڈر کر کے آگے چلتے ہوئے بولی، اور وہ چپ کر کے پیچھے چل پڑا۔ اسے پتہ تھا اس کے آگے بولنا مطلب بھینس کے آگے بین بجانے جیسا ہے، اس لیے وہ چلتی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ تمہیں پتہ ہے یونی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے نہیں ڈرتا، میری دہشت ہی کافی ہے۔ دور سے دیکھ کے ہی لوگ کہتے ہیں، وہ دیکھو حریم گینگسٹر آ گئی، ایسے مارتی ہوں میں۔ وہ ڈنڈا گھما گھما کے بولی، تبھی ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے جا گری، اور زنفر کا فلک شگاف کہہ کر چاروں طرف گونج اٹھا، ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہنسنے کی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اسے ابھی بھی لڑنے کی پڑی تھی، منہ ابھی بھی بند نہیں ہو رہا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی نیچے گری ہوئی تھی۔ یہ تمیز سکھائی ہے کیا تمہارے گھر والوں نے؟ تمہیں کوئی لڑکی گرے تو اس پہ ہنسو؟ وہ غراتی ہوئی بولی۔ زنفر ایک دم سے چپ ہوتا اپنے ہاتھ آگے کیا، اسے اٹھنے کی مدد دینے لگا۔ ضرورت نہیں ہے، میں خود اٹھ سکتی ہوں۔ بہت شکریہ، اپنا ہاتھ پیچھے کرو، بدتمیز۔ زنفر نے ابھی بھی اپنی ہنسی بڑی مشکل سے روکی ہوئی تھی اور وہ ایک دم ڈنڈے کے سہارے کھڑے ہوتی اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ حریم جانتی ہے کھڑا ہونا بھی اور لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا بھی۔ ابھی وہ کہہ کے اپنا اگلا قدم آگے بڑھا ہی رہا تھا کہ اس کے قدم پر ڈگمگائے اور وہ ایک بار پھر دھڑام سے زمین بوس ہوئی، اور اب کہ زنفر خود پہ بالکل قابو نہیں رکھ سکا اور اس کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! وہ زور سے چلائی، یہ سکھائے تو آئے ماں باپ نے، بدتمیز کہیں کے، یہ تمیز دی ہے تمہاری ماں نے؟ اس کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ جیسے ہی زنفر نے ماں کا نام سنا اس کی ہنسی کو بریک لگا، وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ مائنڈ یور لینگویج! ایک دم انگلی اٹھاتے سخت لہجے میں بولا، تم اپنی بکواس بند کرو۔ وہ بھی الٹا چلائی، میں اب تک یہاں سے نکل بھی چکا ہوتا، سمجھ آئی؟ صرف تمہاری وجہ سے یہاں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا بولا، میں نے کہا ہے میرے لیے رکو، سمجھ آئی ہے؟ میں اپنی منزل خود ڈھونڈ سکتی ہوں۔ حریم کا پارا بھی فل ہائی ہو چکا تھا، اس کی پھنکاری پہ وہ کھول کے رہ گیا تھا۔ جس راستے تم ابھی جا رہی ہو یہ غلط راستہ ہے، وہ راستہ ہی نہیں، پھر بھی تمہاری وجہ سے چپ ہوں۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم چپ رہو اور میرے ساتھ آؤ، میں اپنا راستہ جانتی ہوں، کسی کی محتاج نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ دیکھو میری بات سنو، زنفر تحمل سے بولا، میرا دماغ خراب مت کرو۔ حریم کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، اب زنفر کو بھی غصہ آ گیا۔ تم خود گری ہو، میں نے نہیں گرایا، اور اب چپ کر کے چلو سمجھی، اور یہ راستہ ٹھیک نہیں، یہاں سے جائیں گے تو جلد ہی کوئی راستہ نکل آئے گا۔
وہ دوسری طرف اشارہ کر کے بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، نہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے نہ آپ کے راستے پہ، میں اسی راستے پہ جاؤں گی، اگر آنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تم جاؤ اس راستے پہ۔ ٹھیک ہے پھر مرو، یہی اچھی مصیبت سڑ لگی ہے میرے، جہاں تمہارے سینگ سمائے وہیں جاؤ اب تم۔ زنفر بھی سخت خوار و جھنجھلاہٹ سے کہتا دوسری طرف بڑھ گیا، جاؤ جاؤ، نہیں ہے ضرورت مجھے کسی کی بھی، اور میں پہنچ کے دکھاؤں گی، اور میرے پیچھے بھی مت آنا، خڑوس کہیں کا، سمجھتا کیا ہے خود کو، ٹام کروز کہیں کا۔ ارے باڑ میں گئی ساری مصلحت، جنگلی کہیں کی، اتنی تو میں اپنے گھر والوں کی نہیں سنتی۔ زنفر چپ کر کے چلا جا رہا تھا اور وہ بڑبڑاتی ہوئی دوسری طرف مڑ گئی تھی، باڑ میں جائے اس کے بغیر کیا میں جا نہیں سکتی؟ اس جیسے کو تو اچھے سے راستہ دکھانا جانتی ہوں میں، اسے لگتا ہے کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتی، خود بھٹکے گا دیکھنا خڑوس کہیں کا۔ حریم اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی، زنفر دوسری طرف جا رہا تھا۔ ارے رکھو اپنا احسان اپنے پاس سنبھال کر، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ جیسے بدتمیز اور بیہودہ انسان کا احسان لینے کا، میں نے تو اس طرح کے 100 مسئلے حل کیے ہیں۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ اچانک آس پاس سے آتی عجیب و غریب آوازیں اسے ڈرانے لگی، ایسی جگہوں پر تو بدروحیں بھی بسیرا کیے رکھتی ہیں۔ اس نے سوچا شاید ابھی بھی کہیں سے کوئی چڑیل سامنے آ جائے اور اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے مجھے سوٹ کے میرا خون پی جائے۔ وہ خوف سے کانپتی چلی جا رہی تھی، تبھی ایک دم رکی، اس کے نیچے کی سانس نیچے اور اوپر کی اوپر رہ گئی۔ اس کے عین آنکھوں کے سامنے 2 خونخوار بھیڑیا کسی جانور کو نوچ کے کھا رہے تھے۔ حریم کی نظر ان پر پڑی، وہ وہیں سن ہو گئی۔ حریم، سلامتی اسی میں ہے کہ چپ کر نکل کر بھاگ۔ ان کی نظر ابھی حریم پر پڑی نہیں تھی، وہ خود سے بات کرتے بولی، اور آہستہ سے اس نے پاؤں دوسری طرف رکھا، 2 قدم ابھی اٹھائے تھے کہ ایک دم پاؤں کسی کانٹے دار جھاڑی میں لگا اور اس کی زوردار چیخ نکل گئی، اور سامنے کھڑے بھیڑیوں کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے حریم کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ لگائی۔ حریم نے آگے کی طرف پاؤں میں کانٹا ابھی بھی چبھا ہوا تھا، اور وہ پھر بھی بہت اچھے طریقے سے بھاگ رہی تھی، اس کی جان پر جو بنائی تھی۔ اچانک ہی بھاگتے بھاگتے سامنے راستہ ختم ہو گیا اور نیچے ڈھلان کے بعد ندی دکھائی دینے لگی۔ یا خدایا، یہ کیسا امتحان ہے، مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا ٹھیک سے، اگر میری قسمت میں یوں ہی مرنا لکھا ہے تو میں اسے بدل تو نہیں سکتی۔ اپنی بے بسی پر وہ آنسو بہانے لگی، اور اتنے میں بھیڑیا اس کے قریب پہنچ گئے، وہ دور سے اس کی ہی طرف بھاگ رہے تھے۔ تبھی ایک دم حریم کی چیخ نکلی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تبھی بھیڑیے کی درد بھری آواز آئی جیسے اسے کسی نے مارا ہو۔ حریم نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھا زنفر تھا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو اس نے ایک بھیڑیے کو مار کے زخمی کر دیا، جبکہ دوسرا زنفر کے پیچھے تھا اور وہ آگے بھاگ کے اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ تبھی وہ بھیڑیا بھاگتا ہوا اچانک ایک اونچی اڑان بھرتا زنفر پہ حملہ آور ہوا، اور اس کے ہاتھ پہ اتنے دانت گاڑے کہ زنفر کے ہاتھ سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ درد کی تیز لہر تھی جو زنفر کے جسم میں اٹھ رہی تھی، ادھر سے چلاتا خود کو چھڑا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے حریم کے خوف و ہراس کی وجہ سے چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ ہمت اور بہادری سے زخمی ہونے کے باوجود اس بھیڑیے سے لڑ رہا تھا۔ تبھی زنفر نے ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ بھیڑیا کچھ دور جا گرا۔ زنفر ہمت کرتا جلدی سے اٹھا اور تیزی سے حریم کی طرف بھاگ کر آیا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی اور وہ دونوں ندی میں جا گرے۔ کوئی 10 منٹ بعد زنفر پانی سے باہر نکلا تھا اور تیز تیز سانس لے رہا تھا، ہاتھ پیر بے جان محسوس ہو رہے تھے، لیکن حریم کا خیال آتے ہی اس میں جان آئی۔ اس کا ہاتھ حریم کے ہاتھ میں تھا، اس نے حریم کو پانی سے نکال کے، ندی کا بہاؤ بہت تیز تھا جس سے حریم بے ہوش ہو گئی، اسے پانی سے باہر نکال کے وہ اسے ہوش میں لانے لگا۔ حریم، حریم ٹھیک ہو تم؟ آنکھیں کھولو، اسے زور زور سے ہلانے لگا، لیکن حریم آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ تھپ تھپاتا اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، اس کی سانسیں بحال نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر گلے کے نیچے سر رکھتے دھڑکن سننے کی کوشش کی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے پھر حریم کو جھنجھوڑا، شاید پانی اندر جانے کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پا رہی، اسے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ زنفر کو جو ٹھیک لگا اس نے وہ کیا۔ اس نے حریم کا منہ کھول کے اس کے منہ سے منہ لگا کر اس نے مصنوعی سانسیں دینے لگا۔ 2 منٹ کے بعد ایک دم وہ زور زور سے کھانستے ہوئے اٹھی، اس کے منہ سے پانی باہر نکلنے لگا۔ اس وقت تو اسے پتہ ہی نہیں تھا، پھر اس کے اٹھنے کے بعد وہ بنا کوئی حرکت کیے پتھر بنا بیٹھا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا، اور وہ بات شاید اسے پتہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ اس کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ میں جنت میں ہوں یا جہنم میں؟ وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔
زنفر نے نہایت تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے نازک حالت میں بھی وہ باز نہیں آئی تھی۔ فی الحال ابھی تک زندہ ہو اور اسی دنیا میں ہو۔ زنفر نے اسے گھورتا ہوا بولا، پاگل ہو تم، دماغ ٹھیک ہے؟ کیوں آئے تھے مجھے بچانے، بتاؤ ذرا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، کس نے بولا تھا؟ کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے تمہاری، جاؤ۔ اتنی بغیرت نہیں ہوں کہ پہلے مجھے اتنا ذلیل کیا جائے اور پھر بھی میں تمہاری مدد لوں۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، چپ، ایک دم چپ۔ بدتمیزی میں نے کی تھی، الٹا تم مجھے بددعائیں دے رہی تھی، جنگلی خڑوس بدتمیز۔ جیسے الفاظ کس نے استعمال کیے تھے؟ وہ چلایا تھا، اگر تم نے اب کوئی بکواس کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی اور وہ شدید غصے کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حریم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا کہ وہ اتنا بھیانک بھی بول سکتا ہے، اس کے غصے کی انتہا نہیں تھی۔ اب جو میں کہوں گا وہی ہوگا، اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو تمہارے منہ پہ ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ جو میں کہوں گا وہی ہوگا، آئی سمجھ؟ حریم ایک دم چپ تھی اور اس کی طرف خوف اور دہشت سے دیکھ کر ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تمہاری بک بک سنتے ہوئے، اگر اب تم بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ ویسے اگر بھی یہ نہ آتا تو کب کی اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہوتی۔ حریم نے دوسری طرف منہ کرتے ہوئے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا۔ کپڑے گیلے ہو گئے تھے دونوں کے اور اوپر سے زنفر کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے زخم کو دھو کر ہاتھ صاف کیا۔ وہ چپ کھڑی تھی، جیسے ہی چلنے لگی ایک دم لڑکھڑا کے گری۔ زنفر نے بھاگ کر اسے تھاما، پاؤں میں کانٹا چبھا ہے۔ وہ معصومی سی شکل بنا کے بولی، بیٹھو یہاں۔ میرا خیال ہے یوں بات بات پر چڑھ کر اور ناراض ہو کر تم نے اپنی صحت کا یہ حال کیا ہے۔ لڑکی خوش رہا کرو، اچھی صحت کے لیے خوش رہنا نہایت ضروری ہوتا ہے، ورنہ کچھ عرصے بعد لوگ تمہارا نام چڑچڑی، خپتی اور بدمزاج رکھ دیں گے۔ وہ اسے سہارا دے کر ایک اونچی جگہ پہ بٹھاتا بولا، ہاتھ سے اس کا پاؤں اٹھایا، جوتا نکالا تو خون نکل رہا تھا۔ اپنی جیب سے اس نے رومال نکالا اور حریم کا پاؤں صاف کرنے لگا۔ وہ چپ کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے زخم سے زیادہ حریم کے پاؤں میں چبھے چھوٹے سے کانٹے کی فکر تھی۔ حریم کے پاؤں سے کانٹا نکال کر اس نے اپنا رومال اس کی جگہ پر باندھ دیا۔ چلو اب، یہ کہہ کر اس نے حریم کو سہارا دیا۔ وہ رک گئی۔ اب کیا؟ زنفر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کے ہاتھ میں بھی چوٹ لگی ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں بھی ڈراموں فلموں کی طرح ایک ہی کام کر سکتی ہوں، اپنا دوپٹہ پھاڑ کے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ جب زنفر بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے میرا ہاتھ، یہ کہہ کے وہ آگے کی طرف چل پڑا۔ اس کا ہاتھ اب بھی زنفر کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ پہلی بار وہ اس کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ گورے رنگ یا اس کی جان نکالنے والی پرسنالٹی الگ ہی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ چپ کر کے اسے دیکھ رہی تھی اور چل رہی تھی۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے حریم کی چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں بیٹھو، اب کچھ دیر پھر چلتے ہیں آگے۔ اسے ایک جگہ بٹھا کے وہ خود بھی دوسری جگہ بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھتا جنگل کا جائزہ لینے لگا۔ حریم کی نظریں اسی پہ تھی۔ پھر اٹھ کے وہ ایک درخت کے پاس گیا، جھاڑی سے کچھ توڑا اور حریم کے پاس آیا۔ یہ کھا لو، کل سے بھوکی ہو۔ یہ شاید جنگل کا کوئی پھل تھا جس کا اسے بھی نہیں پتا تھا، لیکن وہ بھوکی تھی، اس لیے چپ کر کے اس نے ہاتھ آگے کیا اور لے لیا۔ اوپر سے آرڈر بھی چپ رہنے کا تھا۔ وہ خود بھی دوسری طرف بیٹھ کر کھانے لگا۔ عجیب تھا کچھ، نہ اچھا نہ برا، پر بھوک میں سب اچھا لگتا۔ حریم کی چھینکوں میں اضافہ ہوتا گیا اور اسے زکام ہو گیا۔ بار بار وہ اپنی ناک صاف کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک لال ہو گئی تھی۔ ایک نظر زنفر کی اس پہ پڑی، وہ اس کی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ چلیں اب؟ ہاں، وہ کہہ کے اٹھی۔ زنفر نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس نے چپ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے ہی اس نے حریم کا ہاتھ پکڑا، وہ اسے تیز گرم لگا۔ اس نے مڑ کر حریم کی طرف دیکھا، اس کی ناک لال ہو گئی تھی اور آنکھیں سرخ۔ تمہیں تو تیز بخار ہو گیا ہے، وہ فکر سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ نہیں، بس میں ٹھیک ہوں، اب اتنی بھی نازک نہیں، اس کی تھکی ہوئی آواز میں ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کی واقعی طبیعت بہت خراب تھی۔ چلو اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنا ہے، زنفر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ چپ کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوپہر سر پر تھی، ابھی تک باہر یا کسی روڈ یا کسی بندے تک کا نام و نشان نہیں تھا، اور اوپر سے حریم کی بگڑتی طبیعت، ایک دم بخار نے اسے پکڑ لیا جس سے وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ میں تھک گئی ہوں اور نہیں چلا جا رہا، وہ رکتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی۔ زنفر نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ کر زنفر نے سوال کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ کے زنفر سے سوال کیا۔ ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، جتنی جلدی ہو سکے، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ اسے اٹھا کے چلنے لگا۔ اس کے جسم سے بڑی پیاری اور سانسوں کی معطر کر دینے والی بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔
پتہ نہیں وہ کون سا پرفیوم استعمال کرتا تھا، مگر اس کی خوشبو لاجواب تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو پوری شدتوں کے ساتھ محسوس کرتے آنکھیں بند کر گئی۔ کب تک اٹھائیں گے، آپ بھی تھک جائیں گے، حریم نے زنفر کی طرف دیکھ کر کہا۔ جب تک کوئی رستہ نہیں مل جاتا، اور میں ٹھیک ہوں، زنفر سامنے دیکھتا بولا۔ پھر چھوڑ جائیں گے اکیلا؟ اس کے عجیب اور معصوم سے سوال تھے۔ ابھی کس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ شام ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ چلتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر حریم ہمت کر کے چل لیتی، پھر وہ اسے اٹھا لیتا۔ اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری بس ہو گئی ہے، میں مزید نہیں چل سکتی، وہ ایک دم نیچے بیٹھتے ہوئے بولی۔ حریم ہمت کرو پلیز، ایسے تو ساری زندگی ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ وہ بھی جیسے تھکن سے چور تھا، لیکن ہمت سے بولا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، یہ کہتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو جھلکا۔ سنہری دل نشین نگاہوں میں تیرتا وہ پانی ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ خوبصورت سفید چہرہ پورا کا پورا آنسو سے تر تھا۔ اس نے منہ اٹھا کر زنفر کی طرف دیکھا۔ زنفر کو لگا وہ آنسو سیدھا اس کے دل پہ گر رہا ہے۔ چہکتی ہوئی ایک معصوم سی لڑکی اب درد اور تکلیف کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ زنفر اب اس کے چہرے کو ہاتھ میں پکڑے اس کے قریب بیٹھتا، اس کے چہرے کو نرمی سے پہنچ گیا تھا۔ سیاہ نگاہوں میں سختی کی جگہ اب نرمی سمیٹ لی تھی۔ یہ عمل اس قدر اچانک تھا کہ زنفر کا دل دہل سا گیا تھا۔ اس کی سانسیں حریم کو یوں روتا دیکھ کے رک سی گئی تھی۔ نگاہوں میں اب حیرت اور تڑپ ایک ساتھ ہی ڈیرا ڈال چکی تھی۔ جب یہ اب اس کے کندھوں کو تھامے وہ پوری شدت سے اس کے کپ کپاتے وجود کو اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا سر بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں مجھے چھوڑ کر، میری وجہ سے مزید مصیبت نہ جھیلیں۔ وہ زنفر کو دیکھ کر بولی۔ پاگل ہو، میں کیسے تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہوں بھلا؟ اب کی بار وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے خوف اور لاڈ سے بول رہا تھا۔ مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا، اور آپ ہیں کہ میری وجہ سے خود کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اچانک مسکراتے ہوئے بولی۔ زنفر۔ زنفر نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کرتے اپنا نام لیا۔ زنفر۔ اس نے ایک نظر زنفر کے چہرے کو باغور دیکھا اور معصومیت سے اس کے گلے لگ گئی۔ ویسے آپ کو میرے بارے میں کوئی تجسس نہیں؟ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ میں بلا وجہ کے تجسس نہیں پالا کرتا۔ اس نے بات بدل دی تو وہ چپ ہو گئی۔ بھوک پیاس کی شدت بھی تھی، اوپر سے بے آرامی اور تھکن سے چور جسم۔ اب تو اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کا خود کا ہاتھ زخمی تھا اور اوپر سے حریم بخار کی وجہ سے غنودگی میں جا چکی تھی۔ حریم، اس نے ایک دو بار اسے بلایا۔ چلو پلیز ہمت کر کے، ہم مزید نہیں رک سکتے یہاں۔ وہ اسے ہلا رہا تھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر۔ زنفر، آپ چلے جائیں مجھے چھوڑ کر، میری وجہ سے نہ رکیں، میں مزید آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ وہ ایک دم اٹھا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کے چل پڑا۔ بظاہر بہت اکھڑ اور بے مہر دکھنے والا وہ انسان در حقیقت اندر سے بہت حساس اور ہمدرد تھا۔ وہ عام لوگوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس ویران گھنے جنگل میں وہ تنہا اس کے ساتھ، اس کی دسترس میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کون تھا وہاں اسے روکنے والا؟ وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا۔ مگر اس نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی حریم کی طرف آلودہ نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں حریم نے اپنے لیے ہمیشہ احترام اور پاکیزگی ہی دیکھی تھی۔ کوئی کیسے اتنا باکردار اور شریف النفس ہو سکتا ہے؟ کون لگتی تھی وہ اس کی؟ کچھ بھی تو نہیں، مگر وہ اس کی حفاظت یوں کرتا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے کرچی کرچی ہو جائے گی۔ کوئی کسی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کی جان کی حفاظت کی جیسے وہ اس کی ذمہ داری ہو۔ اس نے اپنا قیمتی لہو پانی کی طرح بہا دیا بنا کسی تکلیف کے اظہار کے، لیکن اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیا۔ وہ کیوں اس کے لیے اتنی اہم تھی؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو اس کے ذہن کے پردے پر لہرا رہے تھے۔ آنکھوں سے خاموش کتنے ہی ٹوٹ کر گرے آنسو تھے جنہیں وہ زنفر سے چھپاتی آنکھیں موند گئی۔ 20 منٹ بعد حریم کی گرفت کم ہوتی گئی اور وہ غنودگی میں جاتی بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ ایک دم سے نیچے گرا، زنفر کے قدم وہیں رک گئے اور وہ ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھا چلایا، حریم، حریم! وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے، اس کے کاندھوں کو ہلاتا اسے آواز دینے لگا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ آنکھیں کھولو یار، نہ کرو ایسا مذاق حریم! اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے، اوپر سے گھنا جنگل، اس کا معصوم سا چہرہ چاند کی طرح روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اسے بے چین ہو کے ہلا رہا تھا۔
کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ وہ خود کو اس وقت دنیا کا بے بس ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ اسے اپنے باہوں میں لے کر ایک دم جیسے ہی بے بس سا ہو گیا، اپنے سینے سے لگا کر خود کو بھی نہیں روک سکا۔ پلیز آنکھیں کھولو، کوئی ہے، وہ چلایا۔ پلیز آنکھیں کھولو، کوئی ہے، وہ چلایا۔ اس کی آواز پورے جنگل میں گونجی تھی۔ کوئی ہے، پلیز ہیلپ می، کوئی ہے، پلیز ہیلپ می۔ حریم آنکھیں کھولو یار۔ آج وہ خود کو کتنا لاچار محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ آپ کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے میرے اللہ، ہماری مدد کرے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر حریم کے چہرے پر گرا۔ اسے زور سے گلے لگائے بیٹھا، فریاد کرنے لگا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اس کی تھی جو بے جان سے اس کی باہوں میں لیٹی تھی۔ تبھی دور سے ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ اس نے ادھر ادھر منہ کر کے دیکھا، مطلب وہ کسی آبادی کے بہت قریب تھے۔ پھر اس نے کان لگا کر غور سے سنا آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور ہمت کر کے اٹھا، ساتھ حریم کو بھی اٹھایا، اور جس سمت سے آواز آ رہی تھی اس سمت چل پڑا۔ گھنا جنگل، اندھیرا دور دور تک پھیلا، آوازیں بہت قریب ہو رہی تھی پر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ عجیب سی طبیعت تھی، پاؤں شل ہو گئے تھے چل چل کے، ایک دم قدم بھاری لگ رہا تھا اٹھنا۔ پر حریم کی طرف دیکھ کے اس نے خود میں ہمت پیدا کی۔ وہ بے سود اس کے ہاتھوں میں تھی، ہمت جواب دے رہی تھی۔ زنور کا سر چکرا رہا تھا۔ تبھی دور سے کچھ روشنی نظر آئی، کچھ لوگ ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچا، اس کے پاؤں لڑکھڑائے۔ سامنے ایک بزرگ کی نظر جھاڑیوں سے آتے زنفر پر پڑی، جس کے ہاتھوں میں ایک لڑکی تھی، اور وہ وہیں گر گیا۔ اس کے بعد زنفر کو ہوش نہیں تھا، وہ کہاں ہیں کہاں نہیں۔ وہ ایک دم حریم کا نام لے کر جیسے گہری نیند میں چڑھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے نظر گھمائی تو دیکھا ایک بزرگ اس کے پاس ہی بیٹھے ہیں، اس کے ہاتھ اور اس پہ پٹی بندھی تھی۔ لیٹ جاؤ بیٹا، وہ بڑے پیار سے بولے۔ حریم کہاں ہیں کہاں ہیں، وہ ٹھیک تو ہے؟ اس کی بے قراری کی حد نہیں تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا۔ تبھی ایک بوڑھی عورت اندر آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پریشان نہ ہو، وہ بچی دوسرے کمرے میں ہے۔ کہاں ہے؟ مجھے ابھی ملنا ہے اس سے۔ وہ اٹھتا ہوا بولا۔ اچھا چلو میں لے چلتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ دوسرے کمرے میں کچھ لڑکیاں اس کی عمر کی تھی جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اے تم لوگ باہر جاؤ، بابو نے بات کرنی ہے۔ سب اٹھ کر مسکراتی ہوئے باہر چلی گئی، اور وہ بوڑھی عورت بھی۔ زنفر چلتا اس کے قریب آیا، جو دیوار سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھیں تھی پر پہلے سے بہتر۔ اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، زندہ ہوں مری نہیں ہوں، مصیبتیں جلدی ٹلا نہیں کرتی۔ وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی جب زنفر نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگا لیا۔ اب تو یہ بکواس کر لی ہے، اب نہیں کرنا، سمجھ آئی؟ کھڑوس ہیں آپ، اور یہ کھڑوس اب ساری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں، زبردستی ہے کیا؟ وہ بھی اتراتے ہوئے بولی۔ ہاں، اگر میں نہ مانوں تو میں زبردستی اٹھا کے لے جاؤں گا۔ آپ مجھے ڈانٹ کر چپ کروائیں گے، جبکہ میں چپ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، سوچ لیں۔ اور میں آپ کی آواز سن کے آپ کی فضول اور بے پکاؤ قسم کی باتیں سن لوں گا۔ میں بیکار باتیں کرتی ہوں؟ وہ ایک دم زنفر کے پیچھے کرتی بولی اور منہ بنا کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زنفر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے خود سے لگایا۔ مجھے آپ ہر حال میں قبول ہیں، آپ میری ہیں بس۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اور آپ بھی میرے ہیں بس۔ سوچو تو زندگی یہ تھی جو میں نے 3 دن تمہارے ساتھ گزاری، اب تک جو گزر چکی وہ ایک بے مقصد بیکار سی چیز تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کوئی سے لہجے میں بولا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ دونوں کی خیریت سے گھر پہنچنے پر صدقہ اتارا گیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ ان کی زندہ سلامت باخیر و عافیت واپسی پر سب نے شکر ادا کرنے کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ وہ تو خیر گزری کہ یہ بات میڈیا تک نہیں پہنچی، ورنہ ایک ہنگامہ ہوتا نیوز رپورٹس کا، کیونکہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کی مختلف ذہنیت ہے، کچھ اچھی تو کچھ بری۔ لڑکیوں کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہوتی، ذرا سی بات ان کی کردار پر دھبا بن جاتی ہے، اور ان دونوں پر گزرے حالات کو وہ مرچ مسالہ لگا کر کسی طرح پیش کرتے۔ اس سے تو کوئی انجان نہیں تھا۔ زنفر اسے اپنے ساتھ زندگی بھر کے لیے جوڑ چکا تھا، اپنی محبت کو مضبوط رشتے کا نام دے چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ ناظرین، مختلف سا ناول تھا، تھوڑا سا رومانٹک، تھوڑا سا سافٹ رومانس۔ ہمارے موسٹلی ناولز ایسے ہوتے ہیں جس میں فیملی، کردار، کیریکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اسپیشل ناول تھا جس میں جسٹ ہیرو اینڈ ہیروئن کے سینس تھے، ڈائلاگس تھے، اور محبت کی باتیں تھیں، اور کچھ فیلنگس تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی آراء کا کامنٹ سیکشن میں اظہار کریں۔
اور اگر آپ کو اس ناول کا پارٹ 2 چاہیے تو خوب سارا کامنٹ کریں جس میں زنفر کی اور اس کی مزے مزے کی باتیں ہوں. تب تک اپنا خیال رکھیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.